السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس کا عنوان رسم کل یا سوئم شرعی حیثیت۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ویور نے سوال کیا ہے کہ رسم کل یا رسم سوئم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں اچھا سوال ہے۔ عملی اعتبار سے اس کے اوپر بہت جو ہے نا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک نشست میں بات کر چکے ہیں کہ اصالِ ثواب کی جو ہے وہ 4 مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک شکل جو ہے دعائے استغفار ہے، اور یہ دعائے استغفار جو ہے اس کو ہم نے عمومی طور پر اصالِ ثواب کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں۔ اور کیونکہ ہمارے ہاں جو لوگ فوت ہوتے ہیں تو ان کے جو پسماندگان ہیں، جو افسوس جو ان کے لاحقین ہیں اور ان کے اعزاء و اقربا جو ہیں، وہ ان کے استغفار کے لیے، دعا کے لیے جو ہے رسم سوئم جو ہے وہ، یا جس کو ہم کل کہتے ہیں، کل کا نام اس لیے پڑا ہوتا ہے کہ چونکہ اس میں جو زیادہ تر جو ہے 4 کل جو ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے زیادہ تر، یا کلمہ طیبہ کا ذکر اس میں زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے ان اذکار کے ساتھ اس مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اصالِ ثواب کے لیے توام کا یا جو دیگر معاملات ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر پہلے تو آ جاتے ہیں کہ کیا تیسرے دن افسوس کرنا درست ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ کسی بھی مرنے والے انسان کا جو افسوس ہے وہ 3 دن کے لیے ہے۔ 3 دن کے بعد افسوس کی غرض سے کسی کے گھر میں سفر کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ کسی وقت بھی اگر ویسے ہی افسوس کرنا ہو تو کیا جا سکتا ہے وہ، لیکن اس نیت کے ساتھ جو ہے سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔ آدمی پھر جائے تو نارمل روٹین میں کسی اپنے کام کی غرض سے، تو پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد، لیکن 3 دن سے پہلے آدمی کو سفر کرنے کے اوپر اجر ہے، ثواب ہے، اور اس کے لیے چونکہ لوگوں کی ڈھارس بنتی ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں کہ یہ سوئم تو اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 3 دن کی حدیث کی بنیاد پہ جو ہمارے علماء تھے ان لوگوں نے کہا کہ تیسرے دن جو ہے نا وہ اصالِ ثواب کے لیے، کیونکہ آدمی کا جو افسوس ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو اس لیے اس کے لیے ایک استغفار کے لیے دعا کر لی جائے۔ تو یہ بہت ابتدائی دنوں سے ترتیب کر رہی ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو ہیں، ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات ہوئی تو انہوں نے تیسرے دن جو ہے اپنا غسل کیا، کپڑے بدلے اور خوشبو لگائی، اور لوگوں سے کہا کہ آج جو ہے میں نے، میرے والد کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تیسرے دن افسوس ختم ہو جاتا ہے، تو آج میں نے افسوس کو ختم کر دیا، سو کو ختم کر دیا ہے، لہٰذا لوگوں کو آپ نے ایک ایجوکیٹ کیا۔ تو آج بھی اصولی طور پر تو اسی پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس سے آگے سو کے طریقے کو، افسوس کے طریقے کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے۔ جہاں تک انسان کا دکھ ہے وہ تو کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو شرعاً 3 دن کے بعد اگر کوئی بندہ یا کوئی گھر والے جو ہیں، اہل خانہ جو ہیں، متوفی کے لیے ایسی کوئی مجلس دعائے مغفرت کے لیے کرتے ہیں تو باہر وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور اس میں جو لوگ ہیں کوشش کرنا چاہیے کہ سادہ سے سادہ رہے، اور اس میں بڑے لیوش انداز سے، یا جس طرح اگر ہمارے پاس ہے بہت زیادہ خرچہ لوگ کرتے ہیں تو اس سے گریز کرنا چاہیے، اور جو آپ استغفار کے لیے یا اس کے لیے اصال کے لیے جو تلاوت کرتے ہیں اور اس کا پھر اس کو آگے منسوب کرتے ہیں، تو یہ بلا شبہ ایک اچھی بات ہے، ایک سفارش ہے لوگوں کی، لیکن جو انسان کے ذاتی اعمال یاد رکھیے گا کہ ان کی اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ اگر اس نے صدقہ جاریہ کی، جو میں نے پہلے کا جو اچھی شکلیں ہیں، یعنی کہ آدمی اپنی اولاد کی پرورش کر جو ہے نیک اولاد رکھے، یا اپنے لیے جو ہے علم کو آگے بڑھائے، یہ جو اپنی زندگی میں کر سکتا تھا اور اس کی زندگی کے بعد بھی یہ اعمال چل سکتے تھے، اور ان کا بڑا اجر ہے، تا قیامت اجر چل سکتا ہے۔ اور تیسری شکل تھی کہ وہ صدقہ جاریہ کا جو کوئی ایسا عمل کرے جو رفع عامہ کا ہو، تو وہ اس طرف لوگ جو ہے نا ادھر توجہ نہیں کرتے، جو تیسری والی شکل ہے کہ رفع عامہ کا کوئی سسٹم کیا جائے، بس یہ چھوٹا سا ایک دن ختم کروا کے تو اس کے بعد اپنے آپ سمجھتے کہ ہم نے مرنے والے کا حق ادا کر دیا ہے، حالانکہ اس کے حقوق انسانوں کے اوپر ان کی اولاد کی شکل میں اور ان کے دیگر معاملات کو طے کرنے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں
اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فوت شدہ ہے اس کے لیے دعائے مغفرت صرف یہ نہیں کہ سوئم والدین ہی کرنی ہے، آپ کو خود پتہ ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تو ہماری نمازوں میں 5 گانا نماز میں ہم مسلمانوں کے لیے دعا استغفار جاری ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے اور مرحومین جو ہیں ان کی بخشش فرمائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ بخشش ہو جانا جنت میں کافی نہیں ہے، اس میں درجات کے حصول کے لیے آدمی زندگی میں کوشش کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور قبول فرما کر انشاءاللہ امید ہے کہ اعلیٰ درجات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صحبت آپ کی ہمسائیگی میں اور اپنی جو بے بہا نعمت اللہ کا دیدار ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔